باب نمبر 12 شادی کے ضمن میں سوالات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 20 سال سے آگے بڑھ چکی تھی، اور جیسے جیسے عمر آگے بڑھ رہی تھی، کبھی ایک کبھی دوسرے رشتہ دار کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیرونی سفر میں شرکت کی زیادہ سے زیادہ دعوت دی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ دن آیا کہ ایک تاجر کی جانب سے، جو خود سفر کے قابل نہ تھا، یہ خواہش کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان تجارت اپنی تحویل میں لے کر سفر پر جائیں۔ اس سفر میں جو نمایاں کامیابی آپ کو حاصل ہوئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے مسائل حل کر دیے۔ آپ کی مالی حالت بہتر ہو گئی، اور ازدواجی زندگی اپنانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رکاوٹ تھی، وہ بھی دور ہوتی نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور سرپرست ابو طالب کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے طالب کی عمر تقریباً اتنی ہی تھی جتنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عقیل 13-14 سال کے تھے، اور جعفر 4 سال کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بڑا انس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے تھے۔ خاص طور سے جعفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاؤ ہو گیا تھا۔ جعفر ایک خوبصورت اور ذہین بچے تھے، جنہوں نے چچا زاد بھائی کی محبت کا جواب ایسی قلبی وابستگی سے دیا جو پائیدار ثابت ہوئی۔ ابو طالب کی بیٹیاں بھی تھیں، ان میں سے ایک شادی کے قابل ہو چکی تھی۔ اس کا نام فاختہ تھا، مگر بعد میں ہانی کہلائیں۔ یہی وہ نام ہے جس سے وہ ہمیشہ سے معروف ہیں۔ مکہ کے دولت مند تاجروں میں ایک خاتون تھیں، قبیلہ اسد کے قبیلت کی بیٹی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ برقہ کی جو عیسائی تھے، اور ان کی بہن قتیلہ کی چچا زاد بہن تھیں، اور انہی دونوں کی مانند وہ بھی ہاشم کی دور کی رشتہ دار تھیں۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں۔ دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد ان کا معمول ہو گیا تھا کہ اپنی جانب سے تجارتی کاروبار کی خاطر وہ لوگوں کو اجرت پر رکھ لیتی تھیں۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکے میں امین کے لقب سے مشہور تھے۔ اس شہرت کی ابتدا ان لوگوں کے بیان سے ہوئی جنہوں نے مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اموال تجارت کا حوالہ دار بنایا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے خاندانی ذرائع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف سنی تھی۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کچھ مال تجارت لے کر شام جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجرت اس اجرت سے دگنی ہوگی جو زیادہ سے زیادہ کبھی بھی وہ قریش کے کسی آدمی کو دے چکی ہوں گی۔ انہوں نے سفر کے دوران اپنے ایک ملازم میسرہ نامی لڑکے کی خدمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز قبول کر لی، اور ان کا سامان لے کر لڑکے کے ساتھ شام کو روانہ ہو گئے۔ جب دونوں شام کے جنوب میں بصرہ کے مقام پر پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے سائے میں ٹھہر گئے۔ یہ پیڑ نستور نامی ایک راہب کی خانقاہ کے قریب ہی تھا۔ چنانچہ مسافروں کی فرودگاہ اکثر و بیشتر ایک ہی رہتی ہے، بدلتی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پیڑ وہی رہا ہو جس کے سائے میں 15 سال پہلے انہوں نے اس وقت قیام کیا تھا جب وہ چچا کے ساتھ بصرہ سے ہو کر گزر رہے تھے۔ شاید بحیرہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور اب نستور اس کا جانشین تھا۔ بات فی الواقع جو بھی رہی ہو، ہمیں تو وہ معلوم ہے جو میسرہ نے بیان کیا۔ راہب خانقاہ سے باہر آیا اور لڑکے سے دریافت کیا، پیڑ کے نیچے وہ کون آدمی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، وہ ایک قریشی ہے۔ پھر مزید وضاحت کر دی، یعنی ان میں سے ایک شخص ہے جو حرم کے متولی ہیں۔ نستور نے کہا، جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے وہ کوئی اور نہیں، ایک نبی ہی ہے۔ اندرون شام آگے کا سفر جاری تھا، اور نستور کے الفاظ میسرہ کے دل کی گہرائیوں میں اترتے جا رہے تھے۔ تاہم یہ بات نہ تھی کہ ان الفاظ نے اس کو بہت زیادہ حیرت زدہ کر دیا ہو۔
وجہ یہ تھی کہ سفر کے دوران اس کو پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جس ہستی کے ساتھ سفر کر رہا ہے وہ ان تمام لوگوں سے مختلف ہے جن سے اب تک اس کی ملاقات ہو چکی تھی۔ وطن واپس ہوتے ہوئے اس نے جو کچھ دیکھا اس نے اس تاثر کی مزید توثیق کر دی۔ اس نے بارہا دیکھا تھا کہ سورج کی تمازت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن تو دوپہر کے قریب اس نے یہ بچشم سر مشاہدہ کیا کہ دو فرشتے شعاعیں آفتاب سے بچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ مکہ پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر وہ سامان لے کر گئے جو انہوں نے شام کے بازاروں میں اپنے سامان کے بدلے میں خریدا تھا۔ وہ سفر کا حال بیان کرتے رہے اور جو کاروبار انہوں نے کیا تھا اس کی تفصیلات بتاتے رہے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی سنتی رہیں۔ یہ سودے بہت منافع بخش ثابت ہوئے کیونکہ وہ اپنا نیا حاصل شدہ اثاثہ اس سے تقریباً دگنی قیمت پر فروخت کر سکتی تھیں جتنی قیمت میں وہ خریدا گیا تھا، لیکن ان باتوں کا انہیں دور دور دھیان نہ تھا۔ ان کا ذہن تو خود روداد سفر بیان کرنے والے کی ذات پر مرکوز تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ وہ میانہ قد قامت کے آدمی تھے، مائل ب نازک اندامی، سر بڑا، شانے چوڑے چکلے، سر اور داڑھی کے بال گھنے اور سیاہ، بالکل سیدھے نہیں بلکہ کسی قدر گھنگریالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو درازی میں کانوں کی لو اور شانوں کے درمیان تھے، درازی چہرے کی مطابقت سے موزوں، نکو آثار کشادہ، پیشانی آنکھیں بڑی اور حلقہ چشم فراخ، پلکیں دراز، ابرو گھنے اور کسی قدر خمیدہ مگر باہم ملے ہوئے نہیں۔ بیشتر ابتدائی بیانات کے مطابق پتلیاں سیاہ لیکن ایک دو روایات یہ کہ بھوری یا ہلکی بھوری تھیں۔ آپ کی ناک عقابی اور دہن کشادہ اور خوش شکل تھا۔ ایک قبول صورتی ہمیشہ نمایاں، کیونکہ داڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ رکھی تھی، لیکن مونچھوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپری ہونٹوں سے آگے بڑھنے نہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد سفید تھی لیکن تمازت آفتاب کے اثر سے مائل بہ سرخ تھی۔ فطری حسن و جمال کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک قسم کی چمک تھی، وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے چہرے سے ضیا بار رہتی تھی، لیکن بیٹے میں یہ زیادہ طاقتور تھی اور یہ چمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادہ پیشانی اور آنکھوں میں زیادہ نمایاں تھی۔ دونوں غیر معمولی طور پر درخشاں تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بارے میں جانتی تھیں کہ وہ اب بھی خوبصورت ہیں، لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے خاصے تفاوت کے باوجود ان سے شادی کرنے پر راضی ہو جائیں گے؟ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے رخصت ہوئے، انہوں نے نفیسہ نامی اپنی ایک سہیلی سے مشورہ کیا۔ سہیلی نے پیشکش کی کہ اگر ان کی مرضی ہو تو وہ ان کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اور ممکن ہو تو دونوں کی شادی کرا دیں۔ اس اثناء میں میسرہ آیا اور اس نے اپنی مالکہ سے 2 فرشتوں کے بارے میں بتایا اور وہ جو راہب نے کہا تھا۔ میسرہ کی باتیں سن کر وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ کے پاس گئیں اور ان سے میسرہ کی ساری باتیں دہرائیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر یہ سچ ہے، انہوں نے کہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے نبی ہیں۔ ایک مدت سے میرے علم میں ہے کہ ایک نبی کی آمد متوقع ہے اور اب اس کا زمانہ آ گیا ہے۔ اس دوران نفیسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آخر تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ میرے پاس شادی کے وسائل نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لیکن اگر وسائل مہیا ہو جائیں اور تمہیں ایسے ازدواجی تعلقات کی پیشکش کی جائے جہاں حسن و جمال بھی ہو، جائیداد اور شرافت بھی اور دولت اور ضربت کی فراوانی بھی، تب بھی تم شادی کرنے پر راضی نہ ہوگے؟ کون ہے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نفیسہ نے جواب دیا، بھلا وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ مجھ پر چھوڑو،
جواب ملا، جہاں تک میرا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں راضی ہوں۔ نفیسہ یہ خبر لے کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مجھے قرابت کا تعلق ہے اس کے سبب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ میرے چچا کے فرزند اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کسی ایک فریق کے طرفدار ہو کر نہیں رہتے، نہ اس کی جانبداری نہ اس کی۔ آپ بھروسے کے قابل انسان ہیں، حسن اخلاق اور خوبی کردار کی صفت سے متصف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق القول ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے آپ کو شادی کے لیے پیش کیا اور دونوں کے مابین طے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے اور وہ اپنے چچا عمرو ابن اسد سے تذکرہ کریں گی، کیونکہ ان کے والد خویلد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ نسبتاً کم عمر تھے، لیکن ہاشمیوں نے اس موقع پر انہی کو اپنی جانب سے نمائندگی سپرد کی، بلا شبہ اس لیے کہ وہ اسد کے خاندان سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ ان کی حقیقی بہن صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کچھ ہی دنوں پہلے خدیجہ کے بھائی عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھتیجے کو لے کر عمرو کے پاس گئے اور ان سے بھتیجے کے لیے خدیجہ کا رشتہ مانگا۔ طے ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مہر کے طور پر 20 اونٹنیاں دیں گے۔